پڑھنے دو. بیعتنا تم دونوں جاؤ. شاباش. دونوں جاؤ. بیعتنا دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. دونوں جاؤ معجزات لے کر. صاحب معجزات دونوں ہیں. میں نے پھر بڑا جملات کر دیا. میں نے آج بھائی ہاشم کو بتا رہا تھا کہ میرے پاکستان میں میں جو بزرگ ہوتے ان کو آگے بٹھاتا تاکہ بزرگ سمجھے وہ مجھ سے بات کریں. پھر اب خود جو ہے بچے جو نوجوان بات کریں گے. جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے میرے سامنے. بزرگ میرے سامنے بیٹھے. بے آیاتنا جاؤ. موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. میرے پتا چلا صاحب معجزات صرف موسیٰ نہیں ہارون بھی ہے. تو یہاں بھی صاحب معجزات صرف رسول نہیں علیم ہے. اگر ایک بھائی چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا تو دوسرا بھائی غروب سورج کو واپس کرے گا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی. بے آیاتنا. اب دیکھیں ایک ایک آیت میں نکتہ ہے. بے آیاتنا دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. انتما تم دونوں. انت نہیں انتم نہیں انتما تم دونوں. تم یعنی ہارون اور موسیٰ تم دونوں. ومن اتبعکم الغالبون. اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی. جس نے تم دونوں کی پیروی کی. جس نے تم دونوں کی پیروی کی وہ ہر میدان میں غالب ہے. ایک کی نہیں. جس نے تم دونوں کی پیروی کی. صرف موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں. جب تک ہارون کی خلافت کا اعلان نہ کرو اس طرح محمد رسول اللہ کافی نہیں. جب تک علی ولی اللہ نہ کرو. نعرہ حیدری. پڑھنے دو پوری توجہ. پڑھنے دو. ٹائم کم ہے مواد زیادہ. اب دیکھیں چلتے ہیں پھر قرآن حکیم تر. یہ الفاظ ہے سورۃ اعراف کے. جب جناب موسیٰ کو اللہ نے طور پر بلایا تو کیا الفاظ ہیں. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح. تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تو میری امت میں خلیفہ بن کر رہ. آج میں پڑھ رہا تھا اللہ بڑی زندگی دے شبیر نقشبندی قبلہ کو جس نے مجھے قرآن دیا اور جس کا ترجمہ کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے. ترجمہ تو محمود الحسن صاحب نے کیا ہے اور جس کی تفسیر کی ہے شبیر عثمانی صاحب نے. اس نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو کیا کہا. اخلفنی وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح. اے میرے بھائی ہارون میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. اور اصلح. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا لکھا ترجمہ کہ کہا کہ وہی کام کرتے رہنا جو میں کر رہا تھا. اب بڑا جملہ ہے. اور کیا لکھا اور یہ لکھا کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ خلیفہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو جس کا خلیفہ بنے وہی کام کرے. وہی کرے اس کی غیبت میں وہی کام کرے.
واصل ہارون، میری قوم میں، میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے 40 راتوں کے لیے، اور وہی کام کرتے رہنا جو میں کرتا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب میں نے کیا، یہ تو ہے ہی نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ کتاب جو ہے، یہ تفسیر جو ہے میں پاکستان میں چھوڑ کر آؤں، یہ آپ کے حیدرآباد دکن میں ہے، کل جا کر دیکھنا۔ اور کہا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، لیکن بھائی ہارون ایک بات یاد رکھنا، سر چلا جائے تو چلا جائے، لیکن کسی کی بیعت نہ کرنا۔ اتنا بڑا جملہ ہے میرے سامنے بیٹھنے والے بزرگ، اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ نعرہ حیدری! اب بزرگوں میں سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا؟ 40 راتوں کے لیے گئے تھے، ارے 40 راتوں کے لیے گئے تھے مسلمانوں، 40 راتوں کے لیے گئے تھے، یقین بھی تھا کہ میں واپس آؤں گا، اور جناب موسیٰ کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد عیسیٰ آئے گا، پھر آخری رسول آئے گا، دین کو کون سا خطرہ؟ ارے موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا۔ میرے نعرہ حیدری! ارے افسوس کی بات ہے کہ جس موسیٰ کو یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گا، میرے بعد عیسیٰ ہے، میرے بعد رسول ہے، ارے وہ موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو اپنی امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا، اور جس رسول کو یقین ہو کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اپنی امت کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑے؟ نعرہ حیدری! توجہ! گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ میں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، پوری توجہ۔ یہاں سے پتا چلا جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط، خود نبی کا بیٹا، کون؟ جناب لوط جو ابراہیم کا گواہ ہو، بات گواہ کی ہو رہی ہے، جناب لوط ہے ابراہیم کی نبوت کا گواہ، ہے کون؟ جناب لوط خود نبی، لاحج نبی کا بیٹا ہے، اور جناب ابراہیم کا سگا خالازاد بھائی ہے۔ جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون خود نبی، عمران نبی کے بیٹے اور موسیٰ کے سگے بھائی۔ اب دیکھو میری روح ابھی وہاں کھڑی ہے، میں نے کوئی نہیں دیکھا جو میرے روح کے ساتھ ہو۔ توجہ! میری روح ابھی وہاں، توجہ! سمجھنے کی کوشش کرنے، میری روح ابھی وہاں کھڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی روح بھی وہاں آ جائے۔ پتہ بڑی بات کر رہا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے، کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط خود نبی کا بیٹا، نبی کا سگا خالازاد بھائی۔ جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون خود نبی، عمران نبی کے بیٹے، جناب موسیٰ کے سگے بھائی۔ اب چلتا ہوں تیسرا مثال جناب عیسیٰ، ارشاد ہو رہا سورت آل عمران۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبراؤ گے تو میں خود گھبرا جاؤں۔ صرف زبان سے بات کریں، زبان سے، تاکہ میرا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ ملائکہ بی بی مریم کے پاس اور کو کہا، اے بی بی، اللہ نے تمہیں بیٹے کی مبارک دی ہے اور نام بھی اس نے رکھا ہے۔ بڑا جملہ ہے، اس کو سمجھیں، آج نہیں میں بتاؤں، رات سوچنا کب، لیکن کیا کہنا چاہتا، نام خود رکھا کہ بی بی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں بیٹے کی،
جس کا نام میں نے عیسیٰ مسیح رکھا، وہ دنیا اور آخرت میں میرا مقرب بندہ، وہ نبی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ عیسیٰ مسیح جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، وہ جھولے میں اس طرح بات کرے گا جس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا، اس کا بڑھاپا اور بچپنا یکساں ہوگا۔ مجلس فکر کا نام، میرے بزرگوں، مجلس فکر کا نام، مجلس فکر کا نام، مجلس فکر کا نام۔ اللہ نے مبارک دی بی بی مریم کو، مریم میں اللہ تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں جو میرا کلمہ ہوگا۔ پہلی اس کی صفت یہ ہوگی کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہوگا، عیسیٰ میرا کلمہ ہوگا، نام اس کا عیسیٰ مسیح ہوگا، نبی ہوگا، میری بارگاہ میں مقرب بندہ ہوگا، اور وہ جھولے میں بچپنے میں اس طرح بات کرے گا جس طرح بڑھاپے میں۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اللہ نے جناب عیسیٰ کو تو 33 برس میں یا 36 برس میں اوپر اٹھا لیا، بڑھاپا تو آیا ہی نہیں۔